نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا وبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران محترم مکرم سامعین و حاضرین، یہ سورہ تغابن ہے۔ اللہ جل جلالہ نے پچھلی صورتوں میں انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر فرمایا۔ اس صورت میں بھی حسب معمول سب سے پہلے اللہ کی توحید کا ذکر کیا گیا کہ جس مسئلے کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ جل جلالہ نے تمہیں جہاد کا حکم دیا ہے، قتال کا حکم دیا ہے اور اس کے لیے مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، وہ مسئلہ دراصل توحید ہی کا مسئلہ ہے جو اہم مہم ہے، اسلام کی روح ہے اور دین و شریعت کی روح ہے۔ اگر عقیدہ اور نظریہ توحید کا قائم ہوا تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے اعمال بھی مغفرت کا سبب بن سکتے ہیں، اور اگر کسی نے اللہ کی توحید کو نہ اپنایا، شرکیہ عقیدے پر رہا
تو پھر بڑے بڑے اعمال، بیت اللہ کا تعمیر کرنا اور بیت اللہ کا حج پڑھنا، یہ بھی کسی کام نہ آئے گا۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہیں اللہ کے لیے وہ ساری مخلوقیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں، یعنی زمینوں اور آسمانوں کی ساری مخلوق اور فضاؤں کی ساری مخلوق اللہ جل جلالہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ زبان حال سے بھی یہ پاکی بیان کرتی ہیں اور زبان قال سے بھی یہ پاکی بیان کرتی ہیں کہ اللہ جل جلالہ شریکوں سے پاک ہے، نہ کوئی اس کی صفتوں میں شریک ہے، نہ اس کے کوئی کاموں میں شریک ہے اور نہ اس کے کوئی ناموں میں شریک ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، اللہ کی ساری مخلوق، یہ ساری کی ساری کائنات اللہ ہی کی پاکی بیان کرتی ہے اور سب کو علم ہے اللہ کی پاکی بیان کرنے کا۔ یہ الگ بات ہے کہ تم اس کو جانو یا نہ جانو، تم اس کو سمجھو یا نہ سمجھو کہ اللہ کی یہ مخلوق اپنے اللہ کی پاکی کیسے بیان کر رہی ہے۔ تم کو پتہ نہ بھی ہو تو اللہ کو علم ہے، قد علم صلاتہ و تسبیحہ۔ جب یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ ہی کی پاکی بیان کرتی ہیں تو لہ الملک، تو پھر تمہیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ بادشاہی اسی کی، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور تعریفیں بھی اسی کی، یعنی جب ساری کی ساری چیزیں اسی کی ہی عبادت کرتی ہیں تو معلوم ہوا کہ بادشاہت اور حکمرانی بھی ساری کی ساری مخلوق پر اللہ جل جلالہ کی ہے اور کوئی حاکم نہیں ہے۔ آسمانوں پر بھی اسی کا حکم چلتا ہے، فضاؤں پر بھی اسی کا حکم چلتا ہے اور زمین کی ساری مخلوق پر بھی اسی کا حکم نافذ ہے، اور یہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتی۔ یہ صرف اور صرف جنات اور انسانوں کا گروہ ہے، یہی دو گروہ ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں، باقی کوئی چیز اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی۔ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جب آسمانوں میں زمینوں میں ساری کی ساری مخلوق اسی کی فرما بردار ہے اور ہر ایک چیز پر حکمرانی بھی اسی کی ہے تو سمجھ لینا چاہیے سب چیز اسی کی قبضہ قدرت میں ہے، جیسے وہ چاہتا ہے وہ ویسے ہی وہ کرتا ہے۔ یہ اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا کہ یہی عقیدہ ہونا چاہیے، اس لیے اس عقیدہ توحید کو، اس نظریہ توحید کو دل و دماغ میں مستحکم کرنے کے لیے اللہ جل جلالہ نے نقلی دلیل پیش کی ہے اللہ کی توحید پر۔ فرمایا هو الذی خلقکم، اس لیے تم سب کا خالق بھی اللہ ہے، تمہارا مالک بھی اللہ اور ساری کی ساری مخلوق کا مالک بھی اللہ، پھر ساری کی ساری مخلوق پر تصرف بھی اسی کا کہ جیسے چاہتا ہے ویسے ہی اپنی مخلوق کی ڈیوٹی لگائی ہے، اور اللہ کی یہ ساری مخلوق اپنی اپنی ڈیوٹی پر کام سر انجام دے رہی ہے، اور پھر اس کے ساتھ سب کچھ کو پیدا کرنے والا بھی اللہ۔ تو پھر ان ساری باتوں کا تقاضا یہ تھا کہ سارے کے سارے یقین کرنے والے بن جاتے۔ جب خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ اور متصرف الامور بھی اللہ، تو پھر ان ساری چیزوں کا تقاضا کیا تھا کہ معبود بھی صرف اللہ، سجدوں کے لائق بھی اللہ، نمازوں کے لائق بھی اللہ، نظر اور نیازوں کے لائق بھی اللہ۔ لیکن ہوا کیا؟ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ
چاہیے تو یہ تھا کہ سارے کے سارے لوگ مومن بن جاتے، لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ تم میں سے کچھ لوگوں نے اللہ کی عبادت کا، وحدانیت کا انکار کر دیا، اور تم میں سے بعض لوگ ماننے والے بن گئے۔ ان چیزوں کا تقاضا تو یہ تھا کہ سارے کے سارے ماننے والے بنتے، لیکن دلائل و براہین دیکھتے ہوئے ساری کی ساری کائنات جو اللہ کی وحدانیت پر زبان کار اور زبان حال سے دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے، ماننے والے بنتے، لیکن کچھ انکاری بھی ہو گئے۔ تو فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، اللہ جو کچھ عمل کرتے ہو تم اس کو دیکھنے والا ہے۔ یہ نہ ماننے والے بھی اسی کے علم میں ہیں، اس لیے وہ ان سے بھی حساب و کتاب لے گا، حشر نشر بھی ہوگا، جزا سزا بھی ہوگی۔ مزید دلیل پیش کی گئی، فرمایا زمینوں اور آسمانوں کی طرف کیا دیکھتے ہو، آؤ تم اپنے آپ کو دیکھو۔ خلق السماوات والارض بالحق، یہ بھی درست ہے کہ پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو لِإِظْهَارِ الْحَقِّ، اپنی وحدانیت کے سچے اظہار فرمانے کے لیے، لیکن اپنے آپ کو دیکھو کہ صورکم، تمہاری تصویریں بنائیں، تمہاری شکلیں بنائیں، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور پھر تمہاری ان تصویروں کو کیسا خوبصورت بنا دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ کائنات میں سب سے خوبصورت ترین مخلوق یہ اللہ کا بنایا ہوا انسان ہے۔ اللہ اللہ، اس لیے فرمایا صورکم واحسن صورکم، تمہاری تصویریں بنائیں اور پھر تمہاری تصویروں کو خوبصورت بنا دیا۔ جیسا کہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے کہا کہ کیا کمال ہے کہ شطرنج بھی ایک عجیب کھیل ہے کہ اس کی 1000 بازی جو کھیلی جائے تو ہر ایک بازی الگ ہوتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ کیا کمال ہے، کمال تو یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے انسان بنائے اور ایک ایک انسان کی شکل و صورت الگ ہے، کہ صورکم فاحسن صورکم، اس نے تمہاری تصویریں بنائیں اور پھر تمہاری تصویروں کو خوبصورت بنایا۔ اور پھر حقیقت کو دیکھو کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، آگے ثم انشأناه خلقا آخر، تم کو ایک غلیظ ترین گندے نطفے سے بنایا، نطفے کو لوتھڑ بنایا، لوتھڑے سے ہڈیاں بنائیں، ہڈیوں پہ گوشت پہنایا، اور اس کے بعد تمہارا وہ جنین پورا مکمل کر کے تم کو ایک خوبصورت بچہ بنا دیا۔ پھر دوسری جگہ پر فرمایا کہ پھر تم بچپن میں رہے اور پھر تم کو جوان بنا دیا، پھر جوانی آئی اور جوانی کے بعد تم کو بڑھاپا دے دیا۔ یہ ساری کا سارا تصرف کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا صورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر، وہ ہے معبود حقیقی جس نے تمہاری تصویریں بنائیں، پھر تمہاری تصویروں کو خوبصورت بنایا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب لوٹ کر جاؤ گے تو پھر تمہارے ایک ایک اعمال کا وہ پتہ کرے گا۔ کیسے؟ خود قرآن کہتے ہیں یعلم ما فی السماوات والارض، وہ معبود حقیقی ہے جو جانتا ہے ساری کی ساری اس مخلوق کو جو آسمانوں کی مخلوق ہے اور اس مخلوق کو جو زمینوں کی مخلوق ہے، سب کو وہ جانتا ہے۔ آسمانوں کی مخلوق کو بھی جاننے والا اللہ اور زمین و فضاؤں کی مخلوق کو بھی جاننے والا اللہ۔ غرض یعلم ما تسرون وما تعلنون،
جو کچھ تم چھپاتے ہو اس کو بھی جاننے والا اللہ، اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جاننے والا اللہ۔ مزید فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ جاننے والا ہے سینوں کے رازوں کو، یعنی وہ بات جو تم نے راز کے ساتھ کی ہے اس راز کو بھی جاننے والا اللہ، یعنی تمہارے رازوں کو بھی، اسرار کو بھی جاننے والا اللہ۔ یہ بات ذرا سمجھنا بڑی بہترین بات ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمارے مفسرین پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یعلم ما تسرون وما تعلنون، اس میں تو آ گیا تھا کہ چھپی چیزیں بھی جاننے والا اللہ اور ظاہری چیزوں کو بھی جاننے والا اللہ، تو آگے پھر علیم بذات الصدور کیوں کہا ہے؟ تو فرق کیا ہے کہ جو بات تم نے راز کی کہی اس راز کو بھی جاننے والا اللہ، واللہ علیم بذات الصدور، وہ راز جو تم نے کسی کو نہیں بتایا اس راز کو بھی جاننے والا اللہ۔ اللہ اللہ، ایک تو وہ راز ہے کہ تم نے راز کے طور پر، رازدانی کے طور پر کسی کو بتایا، اور ایک وہ راز بھی ہے کہ تم نے دل میں رکھا ہوا ہے کسی کو نہیں بتایا۔ تو اللہ وہ ہے کہ جو ان رازوں کو بھی جانتا ہے جس کا تم نے تذکرہ کیا، اور ان رازوں کو بھی جانتا ہے جو ابھی تک تمہارے دلوں کے اندر باقی ہیں۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ خوب جاننے والا ہے سینوں کے رازوں کو۔ جب یہ ساری کی ساری صفتوں کا مالک اللہ، ایسا رازدان بھی اللہ، ظاہری اور باطنی چیزوں کے جاننے والا عالم الغیب اللہ، متصرف و مالک بھی اللہ، اس معبود بھی جان لو کہ صرف وہی اللہ۔ اور اگر اب کے بھی اتنی فصاحت و بلاغت کے بعد، ایسے بین براہین و دلائل کے آ جانے کے بعد بھی تم نے اللہ کے بغیر کسی اور کو معبود بنایا، کسی اور کو مشکل کشا بنایا، حاجت روا بنایا، اوروں کو سجدے کیے، تو پھر جان لو الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تم تک ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزرے اور وہ بھی کافر تھے، انہوں نے بھی انکار کیا، اللہ کی ذات اور روح کو شریک بنایا، اللہ کی عبادت میں بھی شریک بنایا، اور اللہ کے ناموں میں بھی شریک بنایا، اور اللہ کے کاموں میں بھی شریک بنایا۔ تو نتیجہ یہ نکلا تھا کہ فذاقوا وبال امرہم، پھر چکھا انہوں نے وبال اپنے ان کاموں کا، ان پر پھر وہ وبال آیا۔ اور تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کا سبق سکھلایا، لیکن قوم نے ایک نہ مانی، تو نتیجتاً اللہ جل جلالہ نے ان پر طوفان برپا کیا، ایسا طوفان آیا کہ پہاڑ بھی ڈوب گئے، اور ساری کی ساری حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی ڈوب کر مر گئی، صرف وہی بچ رہے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو مانا، اللہ کی بات کو مانا، اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ اور تمہیں یاد ہوگا کہ قوم شعیب نے بھی اللہ کی بات کو نہ مانا، حضرت شعیب کی بات کو نہ مانا، ان کی شکلیں بگڑ گئی تھیں۔ قوم لوط نے بھی اپنے بھائی لوط کی بات کو، اللہ کے نمائندے کی بات کو نہ مانا، تو ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا، اور پھر ان پر کوئی لشکر چڑھائی نہیں کیا، بلکہ ایک چنگھاڑ کی آواز آئی کہ ان کے کلیجے پھٹ رہے، اور پھر حضرت جبریل امین نے اس قطع ارض کو اٹھا کر کے آسمان دنیا تک لے جا کر کے پلٹ کر کے رکھ دیا، اور ان کا نشان بھی باقی نہیں رہا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ فرعون نے بھی حضرت موسیٰ کی بات کو نہ مانا، تو نتیجتاً اللہ جل جلالہ نے اس کو بھی پانی میں غرق کر دیا، دریا میں غرق کر دیا، اور پھر اس کے ادارے بھی اس کو نہ بچا سکے، اس کی فوجیں بھی اس کو نہ بچا سکیں، اور اس کے وہ نمائندے اور اس کے وہ باڈی گارڈ بھی اس کو نہ بچا سکے۔ اللہ جل جلالہ نے دنیا میں نہ ماننے والوں کا یہ حشر کر کے دکھایا۔ ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم، جن لوگوں نے اللہ کی توحید کو نہ مانا، اللہ کے نمائندوں کی بات کو نہ مانا، اللہ کے نبیوں کی بات کو نہ مانا، تو دنیا میں بھی ان پر وبال آیا، اور تم دیکھ چکے ہو، تم کو ان ساری قوموں کا ذکر یاد ہوگا۔
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ تو دنیا میں جو ان کے لیے بربادی آئی، آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور پھر تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان لوگوں پر، ان قوموں پر دنیا میں اللہ کا عذاب کیوں کرایا تھا؟ کیوں؟ کاروبار اچھا نہیں کرتے تھے؟ فرمایا ہم تم کو بتاتے ہیں، ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے ایسی سابقہ قوم پر خدا وحدہ لا شریک کا دنیا میں عذاب آیا کہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس ان کے رسول بین براہین الدلائل لے کر کے، معجزات لے کر کے، انہوں نے دیکھا، ان کے معجزات کو بھی دیکھا، دلائل و براہین کو بھی سنا، اور جب اس کا کوئی جواب نہ دے سکے، اس کا کوئی رد نہ پیش کر سکے، تو نہ ماننے کے لیے ایک عذر بنا دیا۔ قالوا وبشر یہدوننا، کہنے لگا یار یہ تو بندہ ہے، یہی ہم کو ہدایت دینے کے لیے آیا، اگر کوئی ہادی بن کے آتا تو کم از کم کوئی نوری مخلوق ہوتا، نور ہوتا، فرشتہ ہوتا، تو ہم اس کی بات کو مان لیتے۔ یہ کہہ کر کے تولو، وہ پھر گئے، نہ ماننے کے لیے انہوں نے عذر بنایا بھی اللہ کی مرضی جس کو وہ نبی بنائے، یہ کوئی تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ اگر نور آئے گا تو تم بات مانو گے اور نور نہ آئے گا تو پھر بات نہیں مانو گے۔ اور دوسری جگہ پر اسی بات کا جواب بھی دیا گیا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا اگر ہم تمہاری ہدایت کے لیے فرشتے بھیج دیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ فرشتہ اگر اپنی ذاتی شکل میں آئے تو تم دیکھتے ہی مر جاؤ گے، تو پھر نمائندہ بھیجنے کا وہ جو مقصد تھا وہی فوت ہو جاتا۔ اور اگر ہم اس کو بھیجتے اس کی شکل تبدیل کر کے فرشتے کو بشر کی شکل میں، تو پھر تم دیکھ کر کے کہتے یہ بشر ہے، ہم اس کی بات نہیں مانتے۔ اس لیے یہاں پر جب بشر ہی رہتے تھے تو ہم نے بشر ہی کو تمہاری طرف رسول و نبی بنا کے اللہ کا نمائندہ بنا کر کے بھیجا، لیکن اس کو ہم نے ایسے معجزات عطا کیے کہ اس نے ثابت کر دکھایا کہ یہ اللہ ہی کی نمائندہ ہے، اللہ ہی کا رسول ہے، اللہ ہی کا پیغام پہنچانے آیا ہے۔ لیکن ان کی کم بختی یہ ہوئی کہ انہوں نے بشر کہہ کر کے ٹھکرا دیا، وتولوا، اور پھر گئے۔ جب یہ پھر گئے اتنے براہین و دلائل دیکھ کر کے، یہ مکے والوں کو بھی ایسی تھا کہ کیا ہے، چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا، پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا، انگلیوں سے پانی نکلتا دیکھا، درختوں کو چلتے ہوئے دیکھا، لیکن انہوں نے ایمان نہ لایا، اللہ کے نبی کو نبی نہ مانا۔ قالوا وبشر یہدوننا فکفروا، یہ کہہ دیا کہ یہ آدمی ہے ہم کو ہدایت دینے کے لیے، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ وتولوا، اور پھر گئے۔ جب وہ پھر گئے تو واستغنوا، پھر اللہ نے بھی بے نیازی کر لی، کہتے جاؤ پھر اگر پھر جاتے ہو تو۔ واللہ غنی حمید، اللہ بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے۔ تمہارے ایمان لانے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ایمان لاؤ گے تو فائدہ تم کو ہوگا، ایمان نہیں لاؤ گے تو نقصان تم کو ہوگا۔ ساری کائنات مومن بن جائے تو اللہ کو کچھ نہیں ہوتا، کوئی مفاد نہیں ہے، اور ساری کی ساری مخلوق نافرمان ہو جائے تو خدا وحدہ لا شریک کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ واللہ غنی حمید، اللہ جل جلالہ بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے، تمہاری تعریفوں کی اس کو کوئی غرض نہیں ہے۔ زعم الذین کفروا ولن یبعثوا، یہ نظریہ انہوں نے کیوں اختیار کیا، کیوں نافرمانی کی اللہ کے نبیوں کی، اللہ کے نمائندوں کی، معجزات کو بھی دیکھا، پھر اللہ کی وحدانیت کے دلائل و براہین بھی دیکھے اور سنے، پھر بھی زعم الذین کفروا، گمان ان کافروں کا یہ تھا کہ لن یبعثوا، کہ ہرگز ہم موت کے بعد اٹھائے نہ جائیں گے، یعنی بعد الموت کے منکر تھے کہ بس کماؤ کھاؤ آؤ اور جاؤ، یہ ان کا نظریہ تھا کہ جب مر جائیں گے تو پھر ختم ہو جائیں گے۔ کیسے ہے، کیسے ہم کو زندہ کیا جائے گا جب کہ ہماری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی،
اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، جب ہم مر جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی، کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ اور پھر یہی لوگ جب اٹھیں گے تو کہیں گے اے من بعثنا من مرقدنا هذا، اس سے پہلے جملہ کیا ہے؟ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، جب قبروں سے اٹھیں گے تو کہیں گے ہائے بربادی، ہائے ہلاکت، یہ کیا ہو گیا، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم نہیں اٹھیں گے، یہ کس نے ہم کو قبروں سے اٹھا دیا؟ وہ قبروں سے اٹھیں گے تو دیکھیں گے جھنڈ کے جھنڈ، گروہ کے گروہ یہ اٹھ رہے ہیں، تو کہیں گے یار بات تو سچی تھی، حیران ہو کر کے کہیں گے کہ کس نے ہم کو اٹھا دیا، ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ بس یہی کماؤ اور کھاؤ، یہ تو ہم کو اٹھا دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم اٹھ گئے تو پھر اگلی بات بھی سچی ہے، کہ مولوی کہتے تھے حشر نشر بھی ہوگا اور حشر نشر کے بعد جزا سزا بھی ہوگی، اس لیے حیران ہو جائیں گے اور کہیں گے من بعثنا من مرقدنا هذا۔ تو فرمایا نافرمانی کا سبب، اللہ کی نافرمانی کا سبب، رسول اللہ کی نافرمانی کا سبب یہ ہے کہ نہیں یبعثوا، ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ جس کو پتہ ہو کہ مجھے گھر جا کر کے یہ 100 روپے کا حساب و کتاب دینا ہے تو پھر وہ سبزی لے کر کے بے ایمانگی نہیں کرتا۔ جس کو پتہ ہو کہ کوئی بھی نہیں پوچھتا کیا کر لیں گے ہمارا، تو پھر وہ حساب کتاب بھی درست نہیں رکھتا۔ حساب کتاب کون درست رکھتا ہے؟ جس کو پتہ ہو کہ میرا حساب ہونا ہے، پوچھ گچھ ہوگی، پائی پائی کا اور رائی رائی کا حساب لیا جائے گا۔ اس لیے یہ نافرمانی تبھی ہوتی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو نظریاتی طور پر بعث بعد الموت کے منکر ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو عملی طور پر، جیسے ہم زبان سے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم اٹھیں گے، لیکن کردار سے ہم یہ نہیں کہتے کہ مرنے کے بعد ہم اٹھیں گے۔ اگر ہم کردار سے بھی ثابت کریں تو پھر اس سے اچھا کوئی ایمان ہی نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ جل جلالہ ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا قل بلا، کہہ دے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ہاں تم اٹھائے جاؤ گے، وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ، میرے رب کی قسم۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ یوں کہے کہ ہاں ہاں تم اٹھائے جاؤ گے، مجھے میرے رب کی قسم تم ضرور بھی ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ لام بھی تاکید کا اور نون سکیلا بھی، دونوں کے معنی ضرور کہتے ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ، مجھے میرے رب کی قسم تم ضرور بھی ضرور قبروں سے اٹھائے جاؤ گے۔ صرف اٹھائے نہیں بلکہ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ، پھر ضرور بھی ضرور تم بتائے جاؤ گے جو کچھ تم عمل کرتے رہے۔ اٹھائے بھی جاؤ گے اور پھر تم کو تمہارا کارنامہ بھی دکھایا جائے گا کہ دنیا میں تم نے کیا کیا۔ اور پھر تم کو یہ حیرانگی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ کیسے مرے ہوں کو، جن کی ریزہ ریزہ مٹی وہ مل جائے گی، فضاؤں میں اڑ جائے گی، پانی میں رڑ جائے گی، وہ کیسے پیدا ہوں گے، اور پھر کیسے وہ سارے کے سارے اعمال دکھائے جائیں گے، اور ذرے ذرے کا حساب و کتاب ہوگا۔ یہ تو ناممکن ہے۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، تمہارا موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اور پھر تمہاری ساری زندگی کا ریکارڈ سامنے لے آنا، وہ آڈیو ویڈیو کیسیں تمہارے سامنے لے آنا، اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ تم کو پیدا بھی کر سکتا ہے اور پھر تمہاری رائی رائی پائی پائی اور گھڑی گھڑی کا حساب بھی لے سکتا ہے۔ اللہ کے لیے یہ بڑا ہی آسان ہے۔ جیسے آسمانوں پر تارے نہیں ہوتے اور تارے آ جاتے ہیں، اور اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ زمین پر کچھ نہیں ہوتا اور پھر یہ نباتات اگاتی ہے، تو اسی طریقے سے رات چلی جاتی ہے اور دن آ جاتا ہے، دن چلا جاتا ہے اور رات آ جاتی ہے، تمہارے منہ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور پھر یہ باتیں ہی باتیں آتی رہتی ہیں۔ جیسے یہ اللہ پر آسان ہے، ایسے تمہارا دوبارہ زندہ کرنا، حشر نشر اور حساب و کتاب، یہ سارا کا سارا، اور جزا سزا بھی علی اللہ یسیر، اللہ پر بڑی آسانی ہے، آسان بات ہے۔ اس لیے اب بھی موقع ہے لوگو، آمنو باللہ ورسولہ،
اب بھی اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر بھی ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں نور کیا ہے؟ جو نازل ہوا وہ قرآن ہے، یعنی اللہ پر بھی ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاؤ، اور اللہ کی کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اللہ کہتا ہے کہ انزلنا، جس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے ہی نازل کیا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جل جلالہ تو وہ ہے جو کچھ عمل کرتے ہو تم اس سب کچھ سے خبردار ہے، سب کو اس کو پتہ ہے، اس لیے حساب و کتاب لے گا۔ اب بھی موقع ہے، اس تھوڑے سی زندگی میں اس موقع سے فائدہ حاصل کر لو، کامیاب و کامراں ہو جاؤ گے، ورنہ وہ دن بھی آ رہا ہے کہ یوم یجمعکم، تم کو اس دن اکٹھا کرے گا، لیوم الجمع، جو اکٹھے ہونے کا دن ہے، اس دن تم کو ضرور اکٹھا کیا جائے گا۔ اور پھر ذالک یوم التغابن، وہ ہوگا ہار جیت کا دن۔ یعنی وہ بات چل رہی تھی میدان جہاد کی کہ اگر میدان جہاد میں تم مقابلے میں ہار بھی جاؤ تو تم ہار جیت کا یہ دن نہ سمجھنا، اگر تم کسی اور معاملے میں ہار گئے تو تم یہاں یہ نہ سمجھنا کہ ہم ہار گئے، یہاں دنیا میں کوئی دن بھی ہار جیت کا نہیں ہے۔ ہار جیت کا دن تو وہ یہ ہے کہ یوم یجمعکم لیوم الجمع، وہ جمع ہونے والے دن تم سب کچھ جمع کرے گا، ذالک یوم التغابن، وہی دن ہار جیت کا دن ہوگا، یعنی اس دن جو جیت جائے گا وہ جیت جائے گا، اور جو ہار جائے گا وہ ہار جائے گا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور کون جیت جائے گا؟ وہی جیت جائے گا جو ایمان رکھتا ہے اللہ کے ساتھ اور نیک عمل کرتا ہے، وہ ایسا جیتے گا، ایسا جیتے گا کہ ایمان لانے کے بعد، اعمال صالحہ کرنے کے بعد پھر اس کے اعمال میں کوئی کمی آ بھی گئی تو یکفر عنہ سیئاتہ، پھر ہم اس کی کوتاہیوں کو مٹا دیں گے، کیونکہ کوتاہیوں کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا۔ ایسا مٹائیں گے کہ اعمال نامے کی فہرست میں وہ برائی ہوگی ہی نہیں۔ کس لیے ہو؟ کہ ایمان لایا، جیسے کہتے ہیں کہ ربنا آمنا فاغفر لنا، اے اللہ ہم ایمان لائے اس لیے ہم کو معاف کر دیں۔ یہ نہیں کہ عبد القادر جیلانی کی وجہ سے سارے مشکل کو سب کی مشکل آسان فرمانا ہے۔ یہ پچھلے جمعے دعا مانگ رہا تھا مجھ سے، وہ اپنی قبر کو محفوظ نہیں رکھ سکتا، یہ کہتا ہے ساری دنیا کی مشکلیں آسان کرتے ہیں۔ اللہ اللہ فرمایا جو شخص ایمان رکھتا ہے اللہ کے ساتھ اور نیک عمل کرتا ہے، پھر اس ایمان کے ہوتے ہوئے نیکی کا پکا ارادہ رکھتے ہوئے پھر بھی کوئی کوتاہی ہو گئی تو یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ایسے ایمان والوں کی برائیوں کو بھی ہم مٹا دیں گے، ایسا مٹائیں گے، ایسا مٹائیں گے کہ نشان بھی باقی نہ رہے گا، یعنی اس نے ایمان والے نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ صرف اللہ ہی ایسا کر سکتا ہے کہ ایمان کی وجہ سے وہ جو کوتاہیاں ہو گئی تھیں وہ معاف فرما دے۔ صرف یہ نہیں بلکہ وہ یدخلہ جنات، داخل فرمائے گا باغوں میں، وہ ایسے باغ ہوں گے کہ جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور نہریں بھی ایسی کہ خالدین فیہا ابدا، ابد الآباد کی، ہمیشہ ہمیشہ کی وہ بہتی نہریں ہوں گی۔ وہ یہ 6 ماہ والی اور 3 ماہ والی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ بہتی ہوں گی کہ انڈیا نے پانی دے دیا تو پھر تم کو بھی ملے گا، اگر اس نے بند کر دیا پھر تم کو بھی نہیں ملے گا، نہیں، یہ ہمیشہ کی بہتی نہریں ہوں گی، اور گندے پانی کی نہیں، بلکہ قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے کہ ساری کی پانی کی نہریں بھی صاف ستھری، شہد کی نہریں بھی، مشروبات کی بھی، شراب کی بھی نہریں ہوں گی، اور ساری کی ساری ہمیشہ ہمیشہ کی نہریں ہوں گی۔ جو شخص ایسی جنت میں چلا گیا، جو شخص کہ اس طرح اس کے گناہوں کو ختم کر دیا گیا، تو ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی، وہ کامیابی ہے۔ یہاں شام کو جو ہے پیسے کما لینا یہ کامیابی نہیں ہے، یہ پیسے آنے جانے والی چیز ہے۔ ایمان کی دولت پہ کامیاب ہو جاؤ، اسی پر ڈٹ جاؤ۔ اور اس کے مقابلے میں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا اور جھٹلا دیا ہماری آیات کو،
یعنی جنہوں نے بعد الموت کا بھی انکار کیا، حشر نشر و جزا سزا کا بھی انکار کر دیا، جہاد فی سبیل اللہ کا بھی انکار کر دیا، اور انفاق فی سبیل اللہ کا بھی انکار کر دیا، اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، یہ جہنمی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے، اور وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے مسئلہ توحید بیان ہوا، اور توحید کے لیے قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ، تو معلوم ہوا کہ جو شخص ایسے عمل یعنی ایمان نہیں لاتا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں سمجھتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا اور اس عقیدہ بد کی وجہ سے جہاد فی سبیل اللہ نہیں کرتا، انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتا، کافروں کا ساتھ دیتا ہے، تو ایسا شخص جہنمی ہے، اور جہنم بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ باقی انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ دعا کریں اللہ جل جلالہ ہمیں توحید پر ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے اس کتاب کو ہادی و رہبر بنائے، دنیا میں بھی ہادی و رہبر ہو، اور آخرت میں بھی اس کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم اهدنا الصراط المستقیم، اللہم اهدنا الصراط المستقیم، اللہم ذلنا تحت ذل عرشک یوم لا ذل الا ذل عرشک، واسقنا بحوض نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامت شربۃ ہریۃ مریہ لا نظمع بعدها ابدا، اللہم اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہم اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم تقبل دعواتنا وتقبل منا صلاتنا وصیامنا ورکوعنا وتلاوتنا، اللہم انک انت الغفور الرحیم، تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما اصاب من مصیبۃ الا بإذن اللہ، ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، واللہ بکل شیء علیم، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم۔ إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم، واللہ شکور حلیم۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم،
صدق اللہ مولانا العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مکرم سامعین و حاضرین، یہ سورہ تغابن ہے جس میں اللہ جل جلالہ کی توحید کے بین براہین و دلائل پیش کیے گئے تھے کہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق اللہ ہی کی پاکی بیان کرتی ہے. زمینوں و آسمان اور فضاؤں میں بادشاہت اللہ کی ہے. اللہ جل جلالہ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا فرمایا اور تم کو بھی پیدا فرمایا. تمہاری تصویریں بنائیں، تمہاری تصویروں کو خوبصورت بنایا. وہ تمہارے دلوں کے راز بھی جانتا ہے. اس لیے ایسی متصرف الامور جو خالق کل ہے، مالک کل ہے، صرف اور صرف اسی کی ہی عبادت کرو اور اسی کے نظریہ توحید کی پرچال کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کرو. اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں تم مال کو بھی خرچ کرو. اگر تم نے بخل کیا، مال کے ساتھ محبت کی، تو پھر جہاد نہ ہو سکے گا. اس لیے جہاں تم کو جہاد کرنا ہے وہاں تم کو مال بھی خرچ کرنا ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ جب تم اللہ کی توحید کے کاربند ہو جاؤ گے تو پھر تم پر تکلیفیں بھی آئیں گی. جب کبھی بھی اللہ جل جلالہ کی توحید پر آدمی کاربند ہوتا ہے تو پھر تکلیفیں آتی ہیں مشرکوں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے. ایسے مومن موحد کو نقصان پہنچانے کے لیے جہاں شیطان تکلیفیں پہنچاتا ہے وہاں یہ کافر اور مشرک بھی اس کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں اور پروگرام بناتے ہیں اور اس کو تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں. دیکھتے نہیں ہو کہ انبیاء علیہ السلام جب انہوں نے اللہ کی توحید کا تذکرہ کیا تو قوموں نے ان کو تکلیفیں ہی پہنچائیں. حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، وہی تمہارا معبود حقیقی ہے، اور یہی تبلیغ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو کرتے رہے. اور جواب میں قوم نے اذیتیں ہی پہنچائیں. پتھر مار مار کر حضرت نوح علیہ السلام کی جو ہے لاش بھی ان پتھروں میں چھپ جاتی تھی اور پھر ان پتھروں کو ہٹانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے اور اپنے باپ سے یہی کہا تھا کہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا. بالآخر باپ نے گھر سے نکال دیا، وقت کے حکمران نے ملک سے نکال دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے. جب ہجرت کی تو حضرت لوط جو آپ کے بھتیجے تھے اس کے سوا کوئی بھی ساتھ نہ ہوا. تو یہ ایسے انبیاء، حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، کہ جب کبھی انہوں نے اللہ جل جلالہ کی توحید کا ذکر کیا اور قوموں کو توحید کی دعوت دی تو قومیں جو ہیں انہوں نے تکلیف ہی پہنچائی ہے. اس لیے اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ جب تم نظریہ توحید کے کاربند ہو جاؤ گے تو پھر تم پر بھی تکلیفیں آئیں گی. لیکن یہ یاد رکھنا کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ،
نہیں پہنچتی کوئی مصیبت مگر اللہ کے حکم سے۔ یعنی اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کا تم کو حکم ہے، ان تکالیف کو اور مصائب کو برداشت کرو، اور برداشت کرنے کے لیے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھو کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، یہ جو تکلیف آتی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ جب تم اس کو اللہ کی طرف سے سمجھو گے تو پھر اس کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے کافر و مشرک کو تکلیف پہنچی ہے تو وہ آسمان زمین کے کلا پہ ملا دیتا ہے، اس کو کوئی سیدھی نہیں آتی کہ میں کروں تو کیا کروں، اور مومن کے لیے ان تکالیف کو برداشت کرنا بہت ہی آسان ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تکلیفیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ یقیناً اللہ جل جلالہ ہمیں ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اس لیے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پہنچی کوئی مصیبت مگر اللہ ہی کے حکم سے۔ دل جو ہے وہاں یقین پیدا ہوتا ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہے کہ آپ بھی دیکھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں کہ جن کو نظریہ توحید کی وجہ سے زیادہ تکلیفیں پہنچیں ان کا ایمان بہت زیادہ طاقتور اور مضبوط ہوا۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے زیادہ تکلیفیں پہنچی، اس لیے آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے ماننے والوں کو کتنی اذیتیں پہنچائی جاتی تھیں۔ یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ حضرت بلال کو تکلیف ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، حضرت سمیہ کو تکلیف ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ اور پھر وہاں تو جسمانی تکلیفیں پہنچی مکہ میں، جب مدینہ تشریف لائے تو پھر آپ کے خلاف یہ قبائل، یہ اوس اور خزرج، یہ بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ جو یہودی قبائل تھے، آئے دن نئی سے نئی آپ کے خلاف تدبیریں اور پروگرام بناتے رہتے تھے، اور یہ اس سے بھی زیادہ اذیت ناک ان کے عزائم ہوتے تھے۔ اس لیے آپ کو مکہ کے نسبت مدینہ میں بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئیں کہ آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا ہوتا رہا ہے۔ تو اس لیے جن لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں تکلیفیں آئیں اتنا ہی ان کے ایمان اور زیادہ مضبوط ہوئے، اتنے مضبوط ہوئے کہ ان کے ایمان کی گواہی بھی اللہ جل جلالہ نے دی ہے کہ ہم نے جھانک کے دیکھا ہے، اس لیے ان کے دلوں میں ایمان ہی ایمان ہے، یقین ہی یقین ہے۔ تو یہاں بھی مومن و مسلمان کو اللہ جل جلالہ نے یہ حکم دیا کہ دیکھنا جب تمہیں اس نظریہ توحید پر کاربند ہونے کی وجہ سے مشرک تمہارے خلاف تدبیریں کرے گا، کبھی راستہ گزرتے ہوئے تمہیں ٹوکے گا اور تم کو طعنہ دے گا، یہ تکلیفیں آئیں گی، ذہنی تکلیفیں بھی آئیں گی، جسمانی تکلیفیں بھی آئیں گی۔ یعنی مشرک تم کو زبان سے بھی اذیتیں پہنچائے گا اور ہاتھ سے بھی اذیتیں پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ ایسے مصائب کو برداشت کرنا، اور برداشت کرنے کے لیے آسان طریقہ ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ ہی کے حکم سے، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اس لیے یہ کہہ کر کے آدمی جب برداشت کرتا ہے تو یقیناً اس کو برداشت کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور وہ شخص جو یقین رکھتا ہے اللہ کے ساتھ ہدایت پا گیا دل اس کا، یعنی ایسی تکلیفیں آنے کے بعد بھی وہ اگر اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے تو یوں سمجھو یہد قلبہ، اس کا دل جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اس سے بڑا کیا انعام ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ جل جلالہ ایسے شخص کی ایمان کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کا دل ایمان والا ہے، اس کے دل میں اللہ وحدہ لا شریک کا یقین موجود ہے کہ اللہ جل جلالہ ایسی صفت والے ہیں
کہ ان کی صفتوں میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کے ناموں میں بھی کوئی شریک نہیں، اور اس کے کاموں میں بھی کوئی شریک نہیں، اور اس کے علم میں بھی کوئی شریک نہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ تم کو کوئی تکلیف آئے تم اس کو برداشت کرو اور اللہ کو پتہ ہی نہ ہو، نہیں، یہ جو تکلیف تم کو آئے گی اللہ کو علم ہے، اس کا بھی تم کو اجر و ثواب قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اس لیے یوں نہ کرنا کہ کوئی تکلیف آئے تو پھر تم جو ہے اس کے احکامات الہیہ، احکام شریعت کو چھوڑ دو یا اس میں کوتاہی کرو، نہیں، کچھ بھی ہو جائے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فرمانبرداری کرو اللہ کی اور فرمانبرداری کرو رسول اللہ کی، رسول اللہ کی بھی فرمانبرداری کرو اور اللہ کی بھی، کیوں کہ الگ الگ سے باتیں نہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی فرمانبرداری کی اسی نے اللہ کی فرمانبرداری کی، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی رسول اللہ کے حکم کے اور طریقے کے مطابق کام کرو تو گویا تم نے اللہ کی فرمانبرداری کی ہے۔ اس لیے اللہ کی فرمانبرداری بھی تبھی ہوگی ہے، اللہ کی عبادت بھی تبھی اللہ کے ہاں قبول ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی جائے گی۔ اس لیے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی بھی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم پھر گئے اللہ کی بات کو نہ مانا، اللہ کی توحید کو نہ مانا، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق تم نے شریعت کو نہ اپنایا، تو پھر نہ کوئی اللہ کو نقصان ہوا اور نہ کوئی رسول اللہ کو نقصان ہوا۔ یہ یاد رکھو کہ رسول اللہ کا کام تم سے منوانا نہیں ہے کہ تم سے نمازیں پڑھواتا رہے، نہیں، بلکہ انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے رسول کے ذمہ تو پہنچا دینا ہے کھلے لفظوں۔ ہمارے رسول کا کام کیا ہے؟ بات تم تک پہنچا دیں۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ علیک البلاغ علینا الحساب، اللہ کے رسول تیرا کام پہنچا دینا ہے اور حساب کتاب ہم لیں گے کہ کس نے کس حد تک عمل کیا اور کس نے نافرمانی کی ہے۔ اس لیے رسول اللہ کا کام ہے پہنچا دینا، اور اس نے پہنچایا کیا؟ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ جیسا کہ اس میں میدان عرفات میں اللہ جل جلالہ کے سچے رسول نے اس عظیم حاجیوں کے مجمع سے پوچھا، ادھر اللہ کی طرف، آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اللہ گواہ ہے، اللہ مشہد ہے، حل بلغت، تو کیا میں نے تم تک بات پہنچا دی؟ تو وہ لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا مجمع بیک زباں ہو کے کہہ رہا تھا کہ بلغت وادیت ونصحت۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ بلغت الرسالۃ وادیت النصیحۃ۔ اللہ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، یہ یاد رکھو ہمارے رسول کے ذمہ بات پہنچا دینا ہے، وہ بات تم تک پہنچ چکی، اس لیے حساب و کتاب تم سے ہوگا۔ اور پھر سے یاد رکھو اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ نہیں کوئی معبود مگر وہی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے۔ یہ عبادتیں ہم ہمیشہ بتایا کرتے ہیں، 5 قسم کی باتیں ہیں کہ دل میں بھی تم سمجھو کہ صرف ہمارا معبود اللہ ہے، اور پھر اسی کا اقرار بھی کرو زبان پر کہ ہمارا معبود اللہ ہے۔ پھر تم اپنے ان اعضاء سے ثابت کرو سجدہ کر کے، رکوع کر کے، کہ ہمارا معبود اللہ ہے۔ تو وہ عبادت قلبی تھی، اور جب منہ سے کہا تو وہ عبادت لسانی ہوئی، اور جب تم نے اپنے بدن کو استعمال کیا روزہ رکھ کر یا نماز پڑھ کر،
تو یہ عبادت بدنی ہوئی۔ پھر اسی اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال سے بھی کچھ خرچ کرو تو یہ عبادت مالی ہوئی ہے۔ عبادت قلبی، عبادت لسانی، عبادت بدنی، عبادت مالی، 4، اور اس کے بعد ہیں عبادات خاصہ جو اللہ کے گھر کے ساتھ خاص ہیں۔ اس لیے اپنے مال سے بھی یہ عبد القادر جیلانی کا حصہ نہیں، اللہ ہی کا حصہ نکالو۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ کا بندہ تھا، اس نے بھی اللہ ہی کی عبادت کی ہے، وہ تو بڑا مشہور وہابی مولوی تھا۔ تو فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے نہیں کوئی معبود مگر وہی اللہ۔ مالی عبادت بھی اسی اللہ کی کرو، بدنی عبادت بھی اسی اللہ کی کرو، عبادت خاصہ بھی اسی کے، تو اس کے گھر کی طرف سفر کرو، اسی کے گھر کے طواف کرو، اسی کے گھر میں حجر اسود کو چومو، اسی کے گھر میں جو ہے پانی کا کنواں ہے اسی کو برکت والا سمجھ کر کے پیو، وہاں کے کبوتروں کو نہ مارو، وہاں کے درختوں کو نہ کاٹو، یہ عبادت خاصہ ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہی ہے کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر وہی اللہ۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں یقین رکھنے والے، ایمان رکھنے والے، یہ ایماندار لوگوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آگے وہ جو رکاوٹیں ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے مزید، جیسے وہ تکلیفیں آئیں گی تو فرمایا تکلیفیں بھی برداشت کرنا، اور ساتھ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ تکلیفیں آئیں گی دشمنوں کی طرف سے، وہ کافر و مشرک، وہ اللہ کے دشمن، وہ رسول اللہ کے دشمن، وہ اسلام اور شریعت کے دشمن، تمہارے دین کے دشمن تم کو تکلیفیں پہنچائیں گے۔ اور فرمایا اس کے علاوہ تمہیں اپنے گھر سے اپنے دوستوں سے بھی تکلیفیں آئیں گی۔ کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، او ایمان والو بے شک تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں یہ دشمن ہیں تمہارے لیے، بچتے رہو، ان سے بچ کر رہو۔ بیویاں بھی دشمن ہیں اور اولاد بھی دشمن ہے۔ کیا معنی؟ ایک تو ظاہری معنی ہے کہ ان بیوی بچوں کے جو کیا کہتے ہیں فرمائشیں ہوتی ہیں ان کو جب آدمی پورا نہیں کر سکتا تو پھر نتیجتاً فرمائشیں پوری کرنے کے لیے بددیانتی پر اتر آتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ دیکھیے تم جو ہے اپنی بیوی اور بچوں کے لیے بددیانتی نہ کرو، یہ تو تمہارے دشمن ہیں۔ اور پہلے یہ بھی بیان ہو چکا، حاتب بن ابی بلتہ نے خط لکھا تھا تو وہاں بھی یہ فرمایا گیا تھا کہ دیکھیے قیامت کے دن وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا یار نہیں ہوگا، اپنے ہی اعمال کام آئیں گے۔ اور یہاں مزید بڑھ کر کہا گیا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، ان کی وجہ سے نافرمانی نہ کرو، اللہ کی نافرمانی بھی نہ کرو، رسول اللہ کی بھی نافرمانی نہ کرو، شریعت کا خلاف نہ کرو کہ تم اپنی اولاد اور اپنی بیویوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تم شریعت کا خلاف کرو، ایسا نہ کرو۔ ایک یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اے ایمان والو تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے دشمن ہیں۔ یعنی جب کبھی کوئی شخص تمہاری اولاد سے الجھ گیا یا تمہاری بیویوں سے الجھا تو نتیجتاً ایسے لوگوں کے ساتھ تم دشمنیاں کر لیتے ہو۔ خیال کرو کہ اس کو طوفان نہیں بنا دینا۔ اگر کبھی ایسا معاملہ ہوا ہے، اور یہ اکثر و بیشتر ہمارے سامنے ہوتا ہے، کئی دفعہ اخباروں میں بھی آتا ہے کہ بچوں کی لڑائی کی وجہ سے وہ لڑائی بڑھتے بڑھتے بڑوں تک پہنچی اور قتل تک معاملے گئے۔ ہم نے آنکھوں سے ایسے معاملات دیکھے کہ چھوٹے بچوں کی لڑائی قتل و غارت تک پہنچی۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا
ان بیوی بچوں کی وجہ سے تم کسی سے دشمنی مول نہ لو۔ دشمن تمہارے یہ نہیں ہے جو تمہاری بیوی اور اولاد کے دشمن ہیں، دشمن وہ ہیں جو تم کو ایمان پر اور نظریہ توحید پر قائم نہیں رہنے دیتے، اس لیے خیال کرنا ہے ان کی وجہ سے تم دشمنی نہ مول لے لو۔ انما من ازواجکم اولادکم عدو لکم، یہ اس لیے کہا گیا جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی ماں اور باپ کو گالیاں نہ دیا کرو۔ وہ صحابہ نے دیا اصلا اپنی ماں باپ کو بھی کوئی گالیاں دیتا ہے؟ تو فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی کی ماں کو گالی دے گا تو وہ تمہاری ماں کو دے گا نا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ تم نے خود ہی اپنے ماں باپ کو گالیاں دلوائی ہیں۔ تو اس لیے یہاں بھی وہی بات ہے کہ اپنی بیوی اور اولاد کی وجہ سے تم دشمنی مول نہ لے لو، یہ تمہارے دشمن ہیں، یعنی ان کی وجہ سے تم دشمنیاں لو گے۔ فاحذروہم، بچ کر رہو، اور اگر کبھی ایسا معاملہ ہو بھی گیا تو تعفو، معاف کر دو، ان کو کیا کرو؟ معاف کرو، بدلے لینے کے لیے پروگرام نہ بناتے پھرو۔ وتصفحوا، اور درگزر کرو، یعنی زبان سے بھی کچھ نہ کرو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ زبان سے جھڑک جانا، زبان سے بھی کچھ نہ کرو۔ وتغفروا، اور معاف کر دو، یعنی دل سے بھی وہ غصہ نکال دو۔ اللہ کتنی بڑی بات ہے۔ فإن اللہ غفور الرحیم، یہ تو بڑا کام ہے، فرمایا یہ کام بڑا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے انعام بھی بڑا ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ بخش دینے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ ایک تو یہ معنی ہے جو حضرت مولانا حسین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور ایک شان نزول کے حوالے سے مفسرین نے معنی لکھا جو پہلے معنی کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت عوف بن مالک اشجعی صحابی ہیں، جب اللہ جل جلالہ کی طرف سے حکم ہجرت ہوا کہ مکہ سے ہجرت کرو، تو ان کو بیوی بچے لپٹ جاتے تھے اور ہجرت نہیں کرنے دیتے تھے۔ تو ان کے لیے یہ حکم ہوا کہ خیال کرو یہ تمہاری بیویاں، تمہاری اولادیں، یہ تمہارے لیے دشمن ہیں، تم اللہ کے حکم پر ہی عمل کرو۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ نہیں، جب یہ جہاد کے لیے تیاری کرتے مدینہ میں، تو پھر بیوی بچے کہتے تم ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہو، یہ لپٹ جاتے تھے اور یہ جہاد سے رہ جاتے تھے۔ تو حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب کہ میں ان کی ایک ہی بات نہیں مانوں گا، آئندہ جب کہیں جہاد کی تیاری ہوئی تو میں چلا جاؤں گا۔ تو ان کے متعلق دل میں یہ باتیں جب آئیں تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ نہیں، تعفو و تصفحوا و تغفروا، ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے، یعنی بیوی بچوں سے اگر کوئی ایسی شکایت پیدا ہوئی ہے تو پھر درگزر والا معاملہ ہی کرنا ہے، یہ نہیں کہ ڈانگ اٹھاؤ اور بیوی بچوں کا سر پھوڑ دو۔ تعفو، معاف کر دو ان کو، یعنی ڈانگ بھی نہیں مارو۔ تصفحوا، زبان سے بھی ان کو کچھ نہ کہو کہ درگزر والا معاملہ کرو۔ وتغفروا، پھر دل میں بھی ان کے بارے بغض نہ رکھو، دل سے ہی ان کو معاف کر دو۔ جب تم ایسا کرو گے تو ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخش دینے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ اللہ، کیا اللہ کی رحمتیں ہیں۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، فرمایا بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے، واقعی یہ آزمائش ہے کہ ان کی وجہ سے کبھی اولاد کی وجہ سے آدمی مال خرچ نہیں کرتا اور کبھی مال کی وجہ سے اولاد کو نقصان ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ دونوں چیزیں آزمائش ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ مال اور اولاد کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ قرآن حدیث کی تو بات نہیں، لیکن عام ہمارے ہاں ایک آدمی نے ایک بات سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے ہاں دو خانے رکھے ہیں، ایک خانے میں مال کی محبت ہوتی ہے اور دوسرے میں اولاد کی محبت ہوتی ہے۔ اور جب کسی کا ایک حصہ نہ ہو، یعنی کسی کا مال نہیں ہے، تو ساری محبت اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، اور دونوں خانوں میں اسی کی محبت آ جاتی ہے۔ اور جب کبھی اولاد نہ ہو تو پھر دونوں خانوں میں مال کی محبت ہو جاتی ہے۔ اور یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ جہاں مال نہیں ہے، ہم مزدوروں کو دیکھتے ہیں کہ ساری دیہڑی دھوپ میں وہ مزدوری کرتے ہیں
اور پھر شام کو وہ جو مزدوری کے پیسے لے کر کے آتا ہے وہ بچوں کے لیے آٹا لے آتا ہے، یہ نہیں کہ ہوٹل پر بیٹھ کر کے کھا پی کے فارغ ہو کر کے آ جائے، نہیں، دونوں خانوں میں محبت اولاد کی ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ جو دن بھر اس نے اتنی تکلیف اور مصیبت کے ساتھ کمایا وہ بچوں کے لیے لے آیا۔ اور جب اولاد نہیں ہوتی تو پھر وہ پائی خرچ نہیں کرتا، پھر دیکھتا پھرتا ہے کہ کہیں کوئی سگریٹ والا مل جائے تو سگریٹ مانگ کے پی لیں گے، کوئی چائے پیتا ہوا ہوٹل پہ دکھائی دیا تو اس کے ساتھ بیٹھ گیا، دعا سلام کر لے، اسے مال خرچ کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ تو بالکل یہی بات ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولادیں آزمائش ہیں، اس لیے جو ہے تم جیسے اللہ کا حکم ہے ویسے مال خرچ کرتے رہو، جیسے اللہ کا حکم ہے ویسے اولاد کے ساتھ معاملہ کرو ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور جو تم کو ان کی وجہ سے تکلیفیں آئیں گی وہ خلاف تباہ، تم کو جو کام کرنا ہوگا اللہ جل جلالہ اس پر عظیم اجر اور انعام عطا فرمائے گا۔ جی نہیں چاہتا مال خرچ کرنے کو اور مال خرچ کر دیا تو اس پر اجر ملے گا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، فرمایا اللہ سے ڈرو ما استطعتم، جتنی طاقت رکھتے ہو تم۔ یہ بھی ایک آیت اتری کہ کیسے ہے، فاتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق حاصل ہے۔ تو صحابہ کرام پریشان تھے کہ جتنا اللہ کا حق ہے ہم کیسے اس کو ادا کر سکتے ہیں، اس کا کیسے ڈر سکتے ہیں، تو اسی فکر میں تھے صحابہ کرام تو اللہ جل جلالہ نے پھر یہ آیت نازل کی، ہم نے وہ جو کہا ہے کہ فاتقوا اللہ حق تقاتہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تو اس کا کیا مقصد ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تم طاقت رکھتے ہو اللہ سے ڈرو، یعنی ہم نے تم کو جو ہے یہ تکلیف بالا طاق نہیں دی کہ جس تکلیف کو تم برداشت نہ کر سکو، نہیں، ہم نے ساری کی ساری شریعت ایسے تم کو عطا کیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس لیے ہم نے ڈرنے کا حکم بھی ایسے ہی دیا ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تم استطاعت رکھتے ہو اتنا ہی اللہ سے ڈرتے رہو۔ واسمعوا، اور اللہ کے قرآن کو سنتے رہو، شریعت و احکامات کو سنتے رہو، واطیعوا، اور پھر بات کو بھی مانتے رہو، اللہ کی بھی اطاعت کرتے رہو، رسول اللہ کی بھی اطاعت کرتے رہو، اور یہ یاد رکھنا کہ انفقوا، اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرتے رہو، وہی بات ہو ما استطعتم، جتنا تم میں استطاعت ہے، سانپ بن کر کے نہ بیٹھ جاؤ کہ بچوں کو بھی مت کھلاؤ ہے۔ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، مال کو خرچ کرو، یہی بہتری ہے تمہارے جی کے لیے۔ کیوں آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں مال کو سنبھال کے رکھوں گا تو میری خیر اور بھلائی اسی میں ہے، اللہ جل جلالہ نے فرمایا نہیں، انفقوا خیرا لانفسکم، تم مال کو خرچ کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ کہتے ہیں صدقہ ترد البلاء، اگر تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے رہو گے تو پھر تکلیفیں بھی نہیں آئیں گی، مصیبتیں بھی ٹل جائیں گی، اذیتیں بھی نہیں آئیں گی۔ اطیعوا انفقوا خیرا لانفسکم، اللہ کا حکم بھی مانتے رہو، اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرتے رہو، یہی تمہارے جیوں کے لیے ہے، تمہارے نفوس کے لیے، تمہارے لیے یعنی اپنے آپ کے لیے بھلائی ہے، تمہارے اپنے آپ کے لیے اسی میں بھلائی ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہ شخص جو بچ گیا، جو بچا دیا گیا اپنے نفس کے بخل سے، یعنی جو بخل سے بچ گیا، اولئک هم المفلحون، وہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے، وہی کامرانی حاصل کرنے والے ہیں۔ بخل سے بچو ہیں، دعا کرے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں بخل سے بچائے۔ جتنا استطاعت ٹھیکہ نہیں ہے کہ ہم ہزاروں خرچ کریں، نہیں، جتنا ہو سکتا ہے اوپر والا ہاتھ بننا چاہیے، نیچے والا ہاتھ نہیں بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے یہاں پھر وہ جو مرکزی بات تھی اس
کہ توحید کے عنوان کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر چل رہا تھا، تو اس لیے یہاں فعل امر کے ساتھ حکم دیا گیا، جہاں یہ کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، وہاں فرمایا واسمعوا، احکامات کو سنو، اللہ کی قرآن کو سنو، اطیعوا، پھر ان پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اور یہ یاد رکھنا کہ ہم نے جو تم کو بتایا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے مال کو خرچ کرنا ہے تو انفقوا، مال کو خرچ کرو۔ تمہارا یہ گمان کہ مال رکھا ہوا آڑے وقت میں کام آئے گا، نہیں، انفقوا خیر لانفسکم، مال کو خرچ کرو، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، بخلی سے بچتے رہو، یہی کامیابی اور کامرانی ہے۔ چلو مان لیا میں مال تمہارا ہے، تو ان تقرض اللہ قرضا حسنا، قرض دو تم اللہ کو قرض حسنا۔ چلو میاں تمہارا ہی مال صحیح ہے، پہلے تو بیان ہو چکا نا کہ زمین بھی اللہ کی اور آسمان بھی اللہ کے، یہ مال بھی اللہ کا ہے، جان بھی اللہ کی ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ چلو مان لیا یہ جان بھی تمہاری اور مال بھی تمہارا ہے، تو پھر اللہ کو قرض ہی دے دو۔ وہ کہتے ہیں نا میاں قرض کی کوئی ماں مر گئی ہے، قرض تو کسی نے روکا ہی نہیں ہے، چلو اللہ کو قرض ہی دے دو۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر قرض دو تم اللہ کو قرض حسنا۔ قرض حسنا کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو قابل واپسی ہو، پھر واپس مل جائے، اور بڑے اچھے طریقے سے، یہ نہیں کہ چکر لگا کے اتنا ہی کرایہ لگ جائے جتنے لینے تھے، نہیں۔ فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر قرض دے دیا تم نے اللہ کو قرض حسنا، یضاعفہ لکم، دگنا دے گا وہ اللہ تم کو، اس سے بھی دگنا تم کو اللہ جل جلالہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے قرض حسنا ہی دے دو۔ تو اس کا ایک معنی یہ ہے کہ دنیا میں وہ اس سے زیادہ تم کو عطا کرے، ایک یہ ہے کہ آخرت میں اس کہیں زیادہ تم کو ملے گا، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ انعام ہے کہ جب تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے، وہ تم نے بطور قرض ہی کیوں نہ خرچ کیا ہو، یغفر لکم، وہ تمہارے گناہوں کو ہی معاف کر دے گا۔ اس سے بڑا کیا انعام ہو سکتا ہے کہ جو تم نے گناہ کیے ہیں، جو نافرمانی سرزد ہوئی ہے، اللہ جل جلالہ وہ معاف کر دے گا۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ میں نے وہ جرم بھی کیا، وہ جرم بھی کیا، کس منہ سے ہم کہیں گے کہ اللہ ہم کو معاف کر دے؟ فرمایا واللہ شکور حلیم، اللہ بڑا ہی قدردان ہے۔ جب تم اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرو گے تو اللہ جل جلالہ تمہاری قدردانی کرے گا، تمہاری گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو تم کو نظر آ رہے ہیں کہ ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم کو معاف کر دیا جائے، حلیم، بڑا ہی بردبار ہے، اس سے بھی بڑے بڑے مجرموں کو وہ معاف کر چکا۔ کوئی 80 سال کا کافر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر دے تو اس کے زمانہ کفر کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے چھپی چیزوں کو اور ظاہری چیزوں کو، یعنی سب کچھ اس کے سامنے ہے، فکر نہ کرو۔ جب تم بالکل اخلاص کے ساتھ ہو، کہیں دل میں تم کوئی اور ارادہ رکھ کے نہیں، صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرو گے تو اللہ جل جلالہ تمہارے ہر چھپی چیز کو بھی جانتا ہے، ظاہری چیز کو بھی جانتا ہے۔ العزیز، بڑی قوت والا ہے، زبردست حکمتوں والا ہے، اس لیے اسی کی یہ حکمت کے تقاضے ہیں تاکہ تم کو نیکی پر ترغیب دے کر کے، آمادہ کر کے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، دنیا میں بھی تم کو کامیاب کر دے اور آخرت میں بھی تم کو کامراں کر دے اور جنت الفردوس عطا کر دے۔ وہ تو تمہارے لیے جنت میں داخلے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اس لیے تم بھی کچھ ہاتھ بڑھاؤ۔ جب تم آگے بڑھو گے تو اللہ جل جلالہ زیادہ تمہاری طرف بڑھیں گے، تم چل کے آؤ گے وہ دوڑ کے آئے گا، تم ایک بارش پڑھو گے وہ ایک ہاتھ آئے گا۔ دعا کرو اللہ جل جلالہ ہمیں قرآن تعلیمات پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مقدس کتاب کو ہمارے لیے مغفرت کا سبب بنائے اور قیامت کے دن اس کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعد معلوماتک بارک وسلم علیہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک
اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إني أعوذ بك من شر لساني ومن شر قلبي ومن شر سمعي ومن شر بصري ومن شر عيني ومن شر مريجي. اللهم اغفر خطايانا بالماء الثلج والبرد. نقِ قلوبنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر فتنة القبر وعذاب النار فتنة النار. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغفر خطايانا بماء الثلج والبرد. نقِ قلوبنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابه والبيت أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.